السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ وہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی تھی، مگر میں اس بات سے انجان تھا کہ وہ ہمارے کالج میں ہی پڑھتی ہے جہاں پر میں پڑھتا ہوں۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر سے ہوا جب سیکنڈ ایئر کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ وہ بھی میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو تمہاری محلے میں رہتی ہے۔ پہلے تو میں نے اس کو جھٹلا دیا، مگر اس نے مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ میں نے آج سے پہلے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ حجاب میں رہتی تھی، بس اس کی حسین آنکھوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کو تکتا اور کھو سا جاتا تھا۔ بہت خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھیں، ان میں ڈوب جانے کو دل کرتا تھا۔ میں ایک ایسا لڑکا تھا جو لڑکیوں کو محض اپنے شغل کے لیے تاڑتا تھا۔ جب فاطمہ کے بارے میں بھی اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا تو وہی سب شغل ہی چل رہا تھا۔ میں اور میرا دوست اسے ایسے ڈسکس کر رہے تھے جیسے وہ ہماری پراپرٹی ہو۔ میں اور میرا دوست شعیب اکثر لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے، چھیڑ چھاڑ لگا رہے تھے۔ اکثر چھٹی کے بعد یا پھر جیسے ہی ہمیں موقع ملتا، یہ ہمارا فن تھا۔ ایسا کر کے ہمیں سکون ملتا تھا۔ سارا دن گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے اور ہر آئے گئی لڑکی کو چھیڑتے رہتے تھے۔ ہر کسی پر نظر رکھی ہوتی تھی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، مگر یہ کیسے میری نظروں سے بچ گئی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ شاید فاطمہ نقاب لگا کے رکھتی تھی، اس لیے اس پر کبھی توجہ ہی نہیں گئی، مگر جب اسے غور سے دیکھا تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرا نام فیصل ہے۔ میں 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میں نے فاطمہ کو پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ اس دن جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ فاطمہ کی شکل دیکھ کر ہی رہوں گا کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ایک اور بہانہ مل گیا تھا آوارہ گردی کرنے کا۔ بات ہوئی، باتوں میں میرے دوست فاروق نے مجھے ایک چیلنج دے دیا کہ تم اس لڑکی سے دوستی کر کے دکھاؤ، میں تمہیں پھر مانوں گا۔ اور میں نے بھی اس کا چیلنج قبول کر لیا کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت 30 مار خان سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ فاطمہ بھی ان عام لڑکیوں کی طرح ہیں جو میرے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں، اور کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو میرے جال میں پھنس چکی ہیں۔ گو کہ میں کلاس کا آوارہ اور نالائق لڑکا تھا، زیادہ تر وقت کلاس سے باہر ہی گزارتا تھا، مگر میری پرسنالٹی کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں اٹریکٹ ہوتی تھیں اور میں اس بات کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کے لیے سیریس نہیں ہوا تھا، مگر فاطمہ کے لیے زندگی میں پہلی بار میں نے چیلنج لیا تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیلنج ہار جاؤں گا۔ اس دن میں نے فاطمہ کا گھر تک پیچھا کیا تھا تو ایگزیکٹ اس کے گھر کا بھی آئیڈیا ہو گیا کہ وہ کس گھر میں رہتی ہے۔ پھر صبح سویرے کالج کے لیے تیار ہو گیا اور گھر سے کالج تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے آنے جانے کی ٹائمنگز کا بھی آئیڈیا ہو چکا تھا۔ فاطمہ کی شکل دیکھنے کے لیے میں نے اس کی کلاس کے بھی کئی چکر لگائے، مگر ہر بار ناکامی ہوتی کیونکہ وہ ہر وقت نقاب لگائے رکھتی۔ میں نے اس بات کو اپنے لیے ایک چیلنج لے لیا تھا اور مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس بارے میں اتنا سیریس کیوں ہو رہا ہوں۔ میں یہ چیلنج کیوں لے رہا ہوں؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ کیا مجھے لڑکیوں کی کمی ہے یا مجھے ایک ہی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ خیر، بہت کوششوں کے بعد بھی کئی مہینے گزر گئے، میں اس کی شکل نہ دیکھ پایا۔ میری فیملی کا بھی اس کے گھر آنا جانا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن اور امی سے ہمیشہ ان کی فیملی کی اور فاطمہ کی ہمیشہ تعریف ہی سنی تھی۔ دن رات بس فاطمہ کے بارے میں سوچتا رہتا، اس کا خیال دل سے جاتا ہی نہیں تھا۔ کیا مجھے پیار ہو گیا ہے یا میں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کالج میں کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نہایت ہی شرمیلی اور کم گو لڑکی تھی، اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اب اس معاملے میں بھی ناکامی ہونے لگی۔ کروں تو آخر کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر لڑکی کے بارے میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا تھا، مگر فاطمہ کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا مجھے مناسب نہیں لگتا تھا، اور اگر لڑکے بھی بات کرتے تھے تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی اگر اس کے بارے میں بات کرے گا تو اس کی عزت اور توقیر میں کمی آئے گی۔ کسی کی زبان پر اس کا نام برداشت نہیں کرتا تھا۔ اتنی عزت تو آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی کی نہ کی تھی۔ پھر یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ ہمارے ایگزامز ہو گئے تو مجھے چھٹیاں ہو گئیں۔ اب کالج میں بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، گھر سے باہر بھی اس کا آنا جانا زیادہ نہ تھا، مگر میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک بار میں نے اپنی امی سے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہم نے اپنے گھر میں کوئی میلاد یا قرآن خوانی نہیں کروائی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کروانا چاہیے۔ میرا مشورہ امی کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے گھر میں چھوٹا سا فنکشن رکھا اور سب کو انوائٹ کیا۔ فاطمہ کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا کیونکہ وہ ہمارے محلے دار تھے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ فاطمہ کو خاص طور پر اپنے گھر آنے کی دعوت دے اور اس کے ساتھ دوستی کرے، تو میری چھوٹی بہن نے ویسے ہی کیا جیسے میں نے اسے بولا۔ اب ایک امید سی تھی کہ شاید وہ اب ہمارے گھر آئے تو میں بھی اسے دیکھ لوں گا، مگر میری امید پر پانی پھر گیا۔ اس کی امی تو آئیں
مگر فاطمہ ہمارے گھر نہ آئی کیونکہ وہ اپنی اسٹڈی کو لے کر بہت سیریس تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میری یہ کوشش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہر وقت دن رات اس کے بارے میں سوچنا، اکثر رات کو اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند آ جاتی، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد جب میں واپس کالج گیا تو پھر سے کالج کی وہی روٹین شروع ہو گئی اور میری کوششیں بھی جاری رہیں۔ جب کچھ سمجھ نہ آئی تو فاطمہ کی گروپ فیلو میں نے اس کے ساتھ فرینڈ شپ کر لی۔ دوستی کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے بہانے سے اس سے فاطمہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی مجھے فاطمہ کے بارے میں ہر ڈیٹیل بتا دیتی۔ کچھ ہی عرصے بعد میں نے اس سے کہا کہ میرا ایک دوست فاطمہ کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ اس کا محلے دار ہے، تو کیا تم مجھے اس کی تصویر دکھا سکتی ہو؟ کیونکہ آج تک ہم میں سے کسی لڑکے نے بھی اس کو نہیں دیکھا، اور کیا تم اس سے دوستی کروا سکتی ہو؟ اس نے فاطمہ کی بہت تعریفیں کی اور صاف انکار کر دیا کہ اس کی دوستی کروانا ناممکن ہے، کیونکہ فاطمہ ایک نہایت ہی سیدھی سادھی لڑکی ہے، اس کا تعلیم کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، مگر میں اس کی پکچر تمہیں دکھا سکتی ہوں، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ہم نے اپنے ایک فنکشن میں اس کے ساتھ تصویریں بنائی تھی، مگر اس کے پاس فاطمہ کی صرف ایک ہی تصویر تھی۔ اللہ اللہ کر کے میرا ایک مقصد پورا ہونے جا رہا تھا اور جس کے پیچھے میں کئی عرصے سے لگا ہوا تھا۔ اس کی تصویر دیکھنے سے پہلے میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر فاطمہ خوبصورت نہ ہوئی، جس طرح سے اس کی آنکھیں دلکش ہیں، تو کیا تم پھر بھی اس سے محبت کرو گے؟ اس کے بارے میں ایسا سوچو کہ جیسے اب سوچ رہے ہو، یا پھر اس کا پیچھا چھوڑ دو گے؟ میرا ضمیر مجھ سے یہ سوال کیے جا رہا تھا، لیکن میرا دل ہمیشہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ فاطمہ وہ واحد لڑکی ہے جس کے کردار نے مجھے متاثر کیا ہے۔ شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب میں نے اس کی تصویر دیکھی تو میں دنگ رہ گیا اور دل سے کہنے لگا کہ اتنے حسین چہرے کو پردے کے پیچھے چھپا ہی رہنا چاہیے۔ فاطمہ، تم نقاب لگا کر بہت اچھا کرتی ہو، اگر دنیا والے تمہیں دیکھیں تو شاید نظر ہی لگا دیں۔ تصویر دیکھنے کے بعد مجھے تسلی ہو گئی اور میں نے اپنے دوست سے مزید اس کے بارے میں معلومات لیں۔ اس نے فاطمہ کی بے حد تعریفیں کی، اس کی زبان فاطمہ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھک دھک کیے جا رہا تھا اور خوشی سے اچھل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی اجنبی کی تعریف نہ کر رہی ہو بلکہ میرے اپنے کسی کی تعریف کر رہی ہو۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو اور کیا نام دو؟ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں اب فاطمہ سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہوں۔ اس حسین لڑکی کی شرافت نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کی محبت نے مجھے اتنا پاگل کر دیا تھا کہ میں دن رات اس کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت کم ہو گیا تھا۔ اب تو میں نے نماز بھی شروع کر دی تھی۔ نماز میں صرف اور صرف فاطمہ کو مانگتا تھا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ کے کسی رشتہ دار کی شادی ہوئی۔ وہ فاطمہ کے بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے۔ اس شادی میں میری فیملی تو انوائٹڈ نہیں تھی، مگر میں انوائٹڈ تھا، کیونکہ جو دلہا تھا اس کے چھوٹے بھائی کا میں بہت گہرا دوست تھا اور وہ بھی اسی محلے میں تھے۔ پہلے تو میں اس شادی میں نہیں جا رہا تھا، اپنے دوست سے بہانے کیے جا رہا تھا، مگر جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ فاطمہ بھی اس شادی میں آئے گی کیونکہ اس کی فیملی بھی انوائٹڈ ہے، تو میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور میرے دوست کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں فاطمہ کی وجہ سے ہی اس شادی میں آ رہا ہوں۔ شادی میں چلا تو گیا مگر لیڈیز سائڈ پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں، اور اس سے بات بھی کرنی تھی، اور میں اس سچویشن میں وہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے جو کہ یہاں انوائٹڈ ہے، کیا تم مجھے کسی طرح سے مدد کر سکتے ہو تاکہ میں اسے بات کر سکوں؟ پہلے تو اس نے انکار کر دیا کیونکہ یہ ممکن ہی نہ تھا، کسی غیر مرد کو وہاں جانے کی پرمیشن ہی نہیں تھی، مگر پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ مگر آخر وہ لڑکی ہے کون؟ اگر بتاؤ تو شاید کام آسان ہو جائے۔ پہلے تو میں نے اسے تھوڑا ہیرا پھیری سے کام لیا، پھر جب میرے پاس اور کوئی حل نہ رہا تو میں نے اسے بتایا کہ شاید اس کا نام فاطمہ ہے اور وہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں صرف ایک بار اس سے بات کروں کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے، مگر جب اسے اس بات کا کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے تو وہ بہت حیران بھی ہوا اور خوش بھی، کیونکہ فاطمہ اس کی کزن تھی۔ کیا فاطمہ؟ وہ تمہیں پسند ہے؟ تم جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ اس کے ساتھ بات کرنا آسان نہیں ہے بیٹا، تم نے بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے کیا؟ ہاں میں جانتا ہوں، مگر تم کیا میری اس میں مدد کر سکتے ہو؟ یہ بتاؤ۔ مدد تو میں تمہاری کر دوں گا، مگر آگے کی تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا، اور مجھ سے زیادہ کی امید بھی مت رکھنا۔ ہاں ٹھیک ہے، فی الحال جو کہا ہے وہ کرو۔ میرے دوست نے اس کو بہانہ بنا کر کس طرح سے ایک طرف لے آیا تو میں فاطمہ کے سامنے آیا۔ پہلے تو فاطمہ مجھے دیکھ کر جانے لگی، میں نے اسے زبردستی روک لیا اور اس سے کہا کہ صرف میری ایک بات سن لیں۔ اس کے بعد میں نے صرف اس سے اتنا کہا کہ میں لمبی چوڑی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے بس صرف آپ کے گھر رشتہ بھیجنا ہے، کیونکہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بس میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کے گھر رشتہ بھیج سکتا ہوں؟ فاطمہ نے شاید مجھے پہچانا نہیں تھا کہ میں اس کے کالج میں پڑھتا ہوں، شاید اس نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا،
جھکی نظروں کے ساتھ فاطمہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی کہ اس کا فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ رشتہ بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ بس یہ کہہ کر وہ اگلے ہی قدم چل پڑی۔ میرے دل کو جیسے کوئی سکون سا ہو گیا ہو۔ چلو شکر ہے اس نے انکار تو نہیں کیا اور نہ ہی میرے منہ پر تھپڑ مارا، اگر وہ انکار کر دیتی تو میں کیا کر لیتا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنی امی سے بات کی کہ آپ میرا رشتہ فاطمہ کے گھر بھیجیں۔ امی بھی کافی حیران تھی کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے، لڑکی بھی پسند کر لی اور اب اس کے گھر جانے کو کہہ رہا ہے۔ خیر ان کو اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں۔ انہوں نے ابو سے بات کی تو ابو بھی راضی ہو گئی، فیملی اچھی تھی تو میرے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اور لڑکی دونوں بہت اچھے ہیں۔ کچھ عرصے بعد میری امی ابو دونوں رشتہ لے کر فاطمہ کے گھر گئے۔ فاطمہ کے گھر والوں نے بھی انکار نہیں کیا اور سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تو 2 دن بعد فاطمہ کی امی کی کال آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ فاطمہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے، اس کے بعد ہی رشتے کی کوئی بات کی جائے۔ تو میری امی نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جب تک فاطمہ کے ایگزامز نہیں ہو جاتے اور FSC کلیئر نہیں ہو جاتی تب تک ہم چاہتے ہیں کہ منگنی کر دی جائے تاکہ ہمیں یہ تسلی ہو کہ فاطمہ بیٹی اب ہماری ہی امانت ہے۔ پہلے تو فاطمہ کی امی نے کہا کہ وہ آپ کی ہی امانت ہے مگر ابھی منگنی کرنا مناسب نہیں ہے، مگر جب میری امی نے بار بار ان سے ضد کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کر کے ہمیں پازیٹیو جواب دیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی قریب آ گیا کہ جب میں اور فاطمہ دونوں ایک رشتے میں بندھنے والے تھے۔ ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی ہو جانے کے بعد مجھے جیسے ہی موقع ملا میں نے فاطمہ کو بہانے سے روکا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ میں تمہیں بہت عرصے سے پسند کرتا ہوں؟ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے بس صرف تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ اور وہ خوبصورت لڑکی نظریں جھکائے شرم و حیا کا پیکر بنے میرے سامنے کھڑی مسکراتی رہی۔ کیا تم کچھ نہیں بولو گی؟ نہیں میں آپ کو سن رہی ہوں، ابھی میری باتیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے مجھے ٹوکا۔ اچھا اب میں جاتی ہوں، اس طرح سے اچھا نہیں لگتا، کوئی ہمیں دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ ارے کوئی نہیں، کیوں سوچے گا، ہم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے۔ بالکل منگنی ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لمبی لمبی باتیں کرتے رہیں، مجھے اب جانا ہے۔ ایسے کہہ کر وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر روک نہیں سکا۔ اس کے بعد وہ اپنی اسٹڈیز میں بزی ہو گئی اور میں اپنے ابو کے ساتھ ان کے کاروبار میں۔ منگنی ہو جانے کے بعد بھی میں نے کئی بار کوشش کی کہ فاطمہ کا نمبر مل جائے یا وہ مجھ سے بات کرے مگر بات نہ ہو سکے۔ اس کی محبت اور عزت میرے دل میں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب انتظار صرف اس بات کا تھا کہ کب وہ میرے نکاح میں بن جائے اور میں کھل کر اسے اظہار محبت کروں اور اس کی خوب ساری تعریفیں کروں جس کی وہ حقدار ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے ایگزامز قریب آ گئے۔ میں نے اس کی امی کو کال کی اور ان سے درخواست کی کہ فاطمہ سے میری بات کراتی جائے، مجھے کوئی اہم بات کرنی ہے۔ ان کی امی نے بھی اجازت دے دی اور فاطمہ سے میں نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر مدعے پر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے ایگزامز قریب آ گئے ہیں، اس کے لیے تمہیں بیسٹ آف لک، اس کے بعد ہم شادی کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مزید شادی کو دیر نہ ہو۔ اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس نے کہا کہ جیسے بھی میرے والدین چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے ایگزامز بھی ہونے لگے۔ فاطمہ اسٹڈیز میں بہت اچھی تھی اور اس کے ایگزامز بھی بہت اچھے ہوئے تھے۔ امتحان کا نتیجہ آنے میں ابھی بہت دیر تھی۔ جیسے ہی اس نے ایگزامز دیے میرے ماں باپ نے فاطمہ کے والدین سے شادی کی ڈیٹ کی بات کی۔ انہوں نے بھی ہاں میں جواب دیا تو میرے والدین باقاعدہ شادی کی تاریخ رکھنے فاطمہ کے گھر گئے۔ ایک چھوٹی سی دعوت کا انتظام ہوا جس میں سب بڑوں نے بیٹھ کر ایک مناسب سی تاریخ دیکھی اور شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ میں بھی وہاں موجود تھا مگر فاطمہ اپنے کمرے میں تھی۔ میں پانی پینے کے بہانے اٹھا اور کچن میں گیا۔ پانی پی کے میں فوراً فاطمہ کے کمرے میں گیا۔ وہاں جا کر اس کو مبارکباد دی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس کو دیکھ کر میں اپنا دل تو کیا اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ ہماری شادی میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا کیونکہ فاطمہ کے والدین کو بھی اور میرے والدین کو بھی انتظامات کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ دونوں طرف سے تیاریاں شروع کی گئیں اور میرے لیے ایک دن جیسے گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ روزانہ سوچتا تھا کہ کیسے یہ دن گزریں گے اور فاطمہ میری ہو جائے گی۔ اب جیسے وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی ہو۔ خیر وقت گزر ہی رہا تھا۔ شادی کے 1 ہفتہ پہلے ہی فاطمہ کا ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب وہ روڈ کراس کرنے لگی تو اچانک سے گاڑی اس کے سامنے آئی اور اس کو ہٹ کرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ فوری طور پر وہاں کوئی موجود نہ تھا جو فوراً اسے ہسپتال لے جاتا۔ اس وقت اس کی چھوٹی بہن اور فاطمہ کی امی وہاں موجود تھے۔ پہلے تو پریشانی میں انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، پھر آخرکار انہوں نے ایمبولینس کو کال کی اور کچھ ہی دیر کے بعد ایمبولینس بھی وہاں پہنچ گئی۔ جب ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ فاطمہ اب چل تو پائے گی مگر ساری زندگی وہ لڑکھڑاتی رہے گی۔ اس کا ایک پاؤں پوری طرح سے فریکچر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اب پوری طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو پائے گی۔ اس کی امی یہ سن کر بہت رونے لگی۔ جب وہ لوگ واپس آ گئے تو اس کے 2 دن بعد فاطمہ کی امی نے مجھے اور میری امی کو اپنے گھر بلایا اور ہمیں سارے صورتحال سے آگاہ کیا۔ فاطمہ کی امی نے مجھے اور میری امی سے واضح کہہ دیا تھا کہ اس صورتحال میں اگر آپ چاہیں تو یہ رشتہ توڑ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک صرف منگنی ہی ہوئی ہے
نکاح نہیں ہوا۔ شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو فاطمہ کا اس طرح سے لنگڑا کر چلنا پسند نہ آئے، یا کسی قسم کا کوئی اعتراض کرے یا بیزاری ہونے لگے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ رشتہ یہیں پر ختم کر دیں۔ میری امی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ زندگی میرے بیٹے نے گزارنی ہے، اب وہی فیصلہ کرے گا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اپنے بیٹے کے کسی بھی فیصلے پر۔ یہ کہہ کر میری امی بالکل خاموش ہو گئی۔ فاطمہ کی امی اور میری امی دونوں اب میرے جواب کے منتظر تھیں۔ اب میں سر جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ بس سامنے لگی تصویر پر میری نظر گئی، جس تصویر میں فاطمہ اپنے والدین کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں اس تصویر کو کچھ دیر چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اس کے بعد فاطمہ کی امی نے مجھ سے کہا، بیٹا تم نے جو بھی فیصلہ سنانا ہے سنا دو، گھبراؤ مت۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم تم سے ناراض ہوں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ ہم تمہیں کسی قسم کے دھوکے میں رکھ کر شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تمہیں پورا اختیار ہے، تم اپنی زندگی کا پورا فیصلہ لے سکتے ہو اور ہم تمہارے اس فیصلے کی قدر کریں گے۔ تو میں نے فاطمہ کی امی سے کہا، آنٹی فاطمہ کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بیوی کی حیثیت سے تبھی قبول کر چکا تھا جب میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ یہ تو بس ظاہری رسومات ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں۔ فاطمہ مجھے پہلے بھی قبول تھی، اب بھی قبول ہے اور ہمیشہ قبول رہے گی۔ یہ ایکسیڈنٹ شادی کے بعد بھی ہو سکتا تھا، تب میں کیا کرتا؟ کیا میں فاطمہ کو طلاق دے دیتا یا اس سے تعلق ختم کر بیٹھتا؟ فاطمہ سے شادی میں نے اس کے کردار کی وجہ سے کی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کا کردار ہی میرے لیے میری خوشی کا باعث ہے اور میرے دل میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے میں اس کو ہمیشہ اپنے دل سے عزت دوں گا اور اس کی ایسے ہی قدر ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی۔ مجھے ہر حالت میں اس کا ساتھ قبول ہے جیسے پہلے قبول تھا۔ میرا یہ جواب سن کر فاطمہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ اس طرح سے میری امی نے بھی مجھے پیار کیا اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا بہت بڑے دل کا مالک ہے۔ مجھے آج فخر ہو رہا ہے کہ تم میری اولاد ہو۔ بس تو بہن آپ بسم اللہ کریں، جیسے ہی فاطمہ بیٹی ٹھیک ہوتی ہے آپ ہماری بیٹی ہمارے حوالے کریں۔ اور ہاں، میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ سادگی سے ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس سب میں فاطمہ بیٹی کو کوئی تھکان محسوس ہو۔ اور اب فاطمہ بیٹی سے پوچھ لیں، وہ جو چاہے گی اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ ڈاکٹر نے فاطمہ کو 3 مہینے کا ریسٹ دیا، جس کی بنا پر 1 مہینے کے بعد ہم نے سادگی سے شادی کی اور فاطمہ میرے گھر میری دلہن بن کر آ گئی۔ فاطمہ اپنے قدموں سے صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی تھی، مگر وہ اپنے اخلاق اور پیار سے ہر بندے کا دل جیتنے میں پوری طرح سے کامیاب ہوئی اور میری پوری فیملی اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فاطمہ جب سے میری زندگی میں آئی، میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔